مولانا فضل الرحمان کا دورہ چکوال و جنگ۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان گزشتہ شام چکوال پہنچے، جہاں انہوں نے دارالعلوم حنفیہ چکوال میں ممتاز روحانی شخصیت پیر عبدالرحیم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے۔ ترجمان جمعیت علماء اسلام پنجاب کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے مرحوم کے صاحبزادگان سے ملاقات کی اور مرحوم کی دینی و روحانی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ چکوال میں پیر عبدالرحیم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے اہل خانہ سے تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت کو جعلی مینڈیٹ کی حامل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اصل سوال یہ ہے کہ حکومت کس کی ہے اور فیصلے کون کر رہا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے بانی عمران نیازی کی گرفتاری اور ملاقاتوں پر پابندی جمہوری اقدار کے خلاف ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آئین کے خلاف قانون سازی آئین سے بغاوت کے مترادف ہے۔ فاٹا انضمام جیسے فیصلے طاقت کے زور پر کیے گئے، جن کے نتائج آج سب کے سامنے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ فیصلے سیاستدانوں کو کرنے چاہیے اور قومی امور پر متفقہ موقف کے لیے مشاورت جاری ہے۔ دینی اسنا مولانا فضل الرحمان آج جھنگ روانہ ہوں گے، جہاں وہ معہد الفقیر جھنگ پہنچ کر معروف روحانی بزرگ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر ان کے اہل خانہ بالخصوص ان کے صاحبزادگان مولانا حبیب اللہ نقشبندی اور حافظ سیف اللہ نقشبندی سے تعزیت کریں گے۔ ترجمان کے مطابق مولانا فضل الرحمان مرحوم پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے قائم کردہ ادارے معہد الفقیر جھنگ میں نماز جمعہ کی امامت اور خطبہ جمعہ بھی ارشاد فرمائیں گے۔ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام کے صوبائی قائم مقام امیر مولانا صفی اللہ اور ناظم عمومی حافظ نصیر احمد احرار سمیت دیگر رہنما بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ انقلابی طالب علم شریف عثمان شہید، ڈھاکہ میں بھارت کے خلاف مظاہرے۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش کی انقلابی طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کی شہادت پر دارالحکومت ڈھاکہ سمیت مختلف شہروں میں بھارت کے خلاف مظاہرے اور پرتشدد واقعات شروع ہو گئے ہیں۔ مشتعل مظاہرین نے ڈھاکہ میں کارواں بازار کے علاقے میں واقع ایک اخبار کے دفتر کو آگ لگا دی۔ اسی علاقے میں واقع ایک اور اخبار کے دفتر کا سامان باہر نکال کر نذر آتش کر دیا گیا ہے۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے عثمان ہادی کے حق میں نعرے لگائے اور انصاف کی فراہمی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ عثمان ہادی پر حملے کے ذمہ داروں کو فوری طور پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ مظاہرین کی سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں کی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ انقلاب منچہ کے ترجمان شریف عثمان ہادی کو پچھلے جمعہ کو موٹر سائیکل سواروں نے ڈھاکہ میں سر پر گولی ماری تھی۔ انہیں علاج کے لیے سنگارپور جنرل ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ جمعرات کی شب دم توڑ گئے۔ عثمان ہادی کو قومی انتخابات میں ڈھاکہ ہی سے مضبوط امیدوار تصور کیا جا رہا تھا اور وہ انتخابی مہم کے لیے ہی جا رہے تھے جب انہیں گولی مار دی گئی۔ بنگلہ دیشی حکام کا کہنا ہے کہ قاتل کی شناخت فیصل کریم مسعود کے نام سے کی گئی ہے، جبکہ موٹر سائیکل چلانے والے کی شناخت عالمگیر شیخ کے نام سے ہوئی ہے۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ دونوں مشتبہ افراد بھارت کی سرحد سے غیر قانونی طور پر داخل ہوئے تھے اور بھارت ہی فرار ہو گئے۔ ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شہید عثمان ہادی کا جسد خاکی آج بروز جمعہ 19 دسمبر شام پاکستان وقت کے مطابق 6:05 پر ڈھاکہ کے حضرت شاہ جلال بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچنے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق جسد خاکی بنگلہ دیش ایئر لائن کی کمرشل پرواز کے ذریعے لایا جا رہا ہے، جو مقامی وقت کے مطابق سپہر 3:50 پر روانہ ہوگی۔ ہوائی اڈے پر امیگریشن اور کسٹمز کی ضروری کارروائی مکمل ہونے کے بعد جسد خاکی ورثاء کے حوالے کیا جائے گا۔ اہل خانہ، رشتہ دار اور قریبی احباب ہوائی اڈے پر موجود ہوں گے، جس کے بعد جسد خاکی ایمبولینس کے ذریعے مقررہ مقام پر منتقل کیا جائے گا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق نماز جنازہ اور تدفین کے شیڈول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، جبکہ متعلقہ حکام کی جانب سے جسد خاکی کی وصولی اور منتقلی میں مکمل تعاون کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش نے شریف عثمان ہادی کی شہادت پر گہرا غم اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک و قوم کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے دعا کی کہ اللہ تعالی شہید کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اہل خانہ کو صبر و سکون دے۔ جمعیت علماء اسلام نے واضح کیا کہ شہید عثمان ہادی کی قربانی ظلم کے خلاف جد و جہد اور نیکی کی آواز کو مزید مضبوط کرے گی اور مظلوم طبقات میں ہمت پیدا کرے گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حملے میں ملوث تمام افراد کو فوری گرفتار کر کے سزا دی جائے اور اگر قاتل ملک سے فرار ہوا ہے تو متعلقہ حکام کے ذریعے اسے واپس لا کر انصاف یقینی بنایا جائے۔